میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں جتنے نبی کے لوگ پہچانتے نہیں ہیں، نبی کی زندگی کو پڑھتے نہیں ہیں، نبی کی زندگی کو جانتے نہیں ہے، نبی کے معجزات کو جانتے نہیں ہے، نبی کی سنتوں کو جانتے نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ پیروں کے کرامات کے جانتے ہیں، پیروں کی زندگی کو جانتے ہیں، پیروں کے مریدین کو جانتے ہیں، پیروں کے نام جانتے ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے من گھڑت قصے۔ دیکھیے کتنے من گھڑت قصے ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے من گھڑت قصے، من گھڑت کتابوں میں نہ جانے کیسی کیسی بے حیائی اور عقل بھی جس کو قبول نہ کرتا ہو ایسی باتیں کتابوں میں لکھے ہوئے، جیسے لکھے ہوئے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرامات تھے کہ ایک طرف جب سلام پھیرتے تھے تو ادھر منڈی کرتے تھے دائیں طرف، تو اس طرف کے جتنے لوگ ہوتے تھے سب کے سب عالم بن جاتے تھے، دوسری طرف سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دوسری طرف بائیں طرف کے جو لوگ ہوتے تھے وہ سب کے سب حافظ بن جاتے تھے۔ بتائیے یہ کوئی باتیں ہیں؟ اللہ اکبر! اگر باتیں ایسی ہی ہوتی میرے دوستوں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مختلف مسجد میں جاتے، دنیا کی مختلف جگہوں پہ جاتے اور صرف سلام پھیرتے رہتے، سنت پڑھتے پھر سب میں بیٹھاتے سلام پھیرتے، نفل کی نماز پڑھتے پھر دوسرے لوگ آؤ ادھر سلام پھیرتے، عالم ادھر سلام پھیرتے، حافظ۔ دنیا میں تو کوئی ایسا بندہ ملتا ہی نہیں جو حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے ہے، کتابیں لکھی، انہوں نے درس و تدریس پر کام کیا، تو اپنے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ ایک طرف سلام پھیریں گے تو عالم بن جائیں گے، دوسری طرف سلام پھیریں گے تو حافظ بن جائیں گے، تو پھر اسے مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اسے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سلام سے جب یہ کام ہو ہی رہے ہیں اور 5 منٹ میں عالم بھی بنتے ہیں، حافظ بھی بنتے ہیں، تو پھر لوگوں کو سالوں سال، 10 سال، 50 سال، 30 سال، 15 سال مدرسے میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قصہ ہے جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتا ہے، اور ایسی بے حیائی والی باتیں ہمارے معاشرے میں قبول ہے، اور اس طرح کے قصے جب بیان کیے جاتے ہیں تو سامعین جو رہیں گے کہ واہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ارے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں، یہ جو کرامات، یہ جھوٹی کرامات ہے، اور بے شمار ولیوں کے ایسے کرامات کتابوں میں درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے جو کہ جھوٹے ہیں، نہ کسی کا ہاتھ ہے، نہ کسی کا پیر ہے، نہ عقل قبول کر رہی ہو، نہ شریعت سے وہ چیزیں ٹکرا رہی ہو، اور اللہ اکبر ایسی بے حیائی والی باتیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لاکھوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج ہے میرے نبی کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں کائنات بنے، ہم بنے، آپ بنے، ان سے یہ ساری چیزیں منقول نہیں ہیں۔ خود وہ درس و تدریس کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے، سکھلایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معجزات نہیں پیش ہوئے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرے تو عالم، ایک طرف سلام پھیرے تو حافظ۔ اور اللہ اکبر، یقیناً ہمارے معاشرے میں جتنے اللہ اور اس کے رسول کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بزرگوں کے کرامات کو لوگ جانتے ہیں اور ان پر واہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ کے گن گاتے رہتے ہیں۔ میں آپ سب سے پوچھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ جن کا نام نہیں بتا پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر میں پہلی شادی ہوئی؟ بہت سارے لوگ آپ میں سے جو نہیں بتا پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پہلی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئے ان کی عمر کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے اور کیوں کیے اور کب کب کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ اسلام کے خاطر عورتوں میں سب سے پہلے کس نے قربانی پیش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ آپ میں سے نہیں بتا پائیں گے۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ آپ میں سے نہیں بتا پائیں گے اکثر لوگ۔ باندیوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ آپ میں سے اکثر لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ میں
آپ سے پوچھوں تو نبی کے قصے ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے، نبی کی زندگی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نبی کے معجزات لوگوں کو اتنا مشہور نہیں ہے جتنا کہ پیروں کے قصے، اور وہ بھی من گھڑت قصے، موضوع روایت جس کا پیر ہاتھ شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس بزرگ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش نہیں ہوئے، خود ان کی زندگی میں چیزیں نہیں ملتی، ان کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے، ان کے جو اصل مریدین ہیں ان سے نہیں ملتی ہے۔ اور ہم آج کے مولوی لوگوں میں نہ جانے کیسے کیسے من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا بھی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جتنے قصے ہم پیروں کے بیان کرتے ہیں، جتنے قصے ہم ولیوں کے بیان کرتے ہیں، جتنے کرامات ان کے گناتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، کاش ہم صحابہ کرام کے بارے میں بتاتے، کاش ہم تبع تابعین کی زندگی بتاتے، کاش ہم اولیاء اللہ جو بڑے بڑے حضور کے زمانے میں گزرے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بتاتے، کاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی بتاتے، کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے ملنا کیسا تھا، جنون کیسی تھی، حضور کے معاشرت کیسی تھی، حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے معاملات کیسے تھے، حضور کی زندگی بتاتے، اسلام کی تاریخ سے لوگوں کو آگاہ کرتے۔ کاش یہ کام ہم کرتے اور خرافاتوں میں نہ پڑتے۔ یہ امت یقیناً خرافات میں کھو گئی، خرافات میں کھو گئی۔ آج اصل چیز ان کو معلوم نہیں ہے اور غلط چیز کے پیچھے پڑ ہوئی ہے، غلط چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور اصل چیز کو چھوڑ رہے ہیں، غلط چیز کو ایجاد کر رہے ہیں، غلط چیز پر عمل کر رہے ہیں اور اصل چیز کو چھوڑ رہے ہیں، سنتوں کو پس پوش ڈال رہے ہیں اور موضوع باتوں کو آگے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام کے خاطر پیسے نہیں لٹا رہے ہیں اور غلط کاموں کے لیے پیسے لٹا رہے ہیں، حضور کے دین کے خاطر پیسے دینے کو تیار نہیں ہے اور موضوع من گھڑت باتیں کے لیے پیسے دینے کے لیے برباد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے پیسوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی بچوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھتے ہیں، اپنی زبان سے غلط چیزیں بولتے ہیں، اپنی کانوں سے غلط چیزیں سنتے ہیں، ہمارے بچے بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی غلط راستے پر چل رہے ہیں، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پر چلا رہے ہیں۔ آج سوچو، اسلام کی تربیت بچوں میں ڈالو، اسلام کی محبت بچوں میں ڈالو، اسلام کی عظمت بچوں میں بیٹھاؤ، اسلام پر چلنا بچوں کو سکھلاؤ، یہ چیزیں اصل تھی، لیکن آج ہم نے غلط چیزوں میں لوگوں کو جوڑ دیا، باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ یقیناً آج یہ امت روایات کو چھوڑ چکی ہے، اصل چیز کو چھوڑ چکی ہے اور غلط چیز کی طرف چل پڑی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ موضوع روایت ہے۔ سلام پھیرا تو ایک طرف عالم، دوسری طرف سلام پھیرا تو حافظ، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی اسلام سے ان کی زندگی سے کوئی وابستگی نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی پڑھو، علماء کرام سے جاؤ سیکھو، اور علماء کرام جو کہ صرف اولیاء اللہ کے قصے بتاتے ہیں اور آپ کو صحابہ کی زندگی نہیں بتاتے، بزرگ کی زندگی نہیں بتاتے، اس مولوی کو چھوڑیے، اس مولوی کے بیان کو چھوڑیے، اس کے ساتھ اپنا بیٹھنا چھوڑیے، وہ آپ کو صرف اپنا پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اس سب چیزوں میں آپ کو لا رہا ہے، آپ کو بیٹھا رہا ہے، آپ کو اس کے من گھڑت قصے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس کو پیسے لٹائیں گے، فاتحہ ڈالیں گے، 11ویں شریف کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پھر اس سے مولوی کا پیٹ بڑھے گا، جیب بڑھے گا، گھر بڑھے گا، پھر وہ گاڑیاں خریدیں گے، بنگلے بنائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو موضوع روایت کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، اور ایسے مولوی سے اپنے دامن